سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی آنے والے دنوں میں بد سے بدتر ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تو آوازیں کم کرائی گئی ہیں، مساجد سے مینار اتار لیے جائیں گے، آپ کے چہرے پر حضور کی سنت بھی نظر نہیں آئے گی، آپ کی ماں بہنوں کے حجاب پر آگ لگا دی جائے گی، قرآن کو ٹیشو پیپر بنا کے معاذ اللہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمیں جینا نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر کہو تو یہاں سے چل کے بغداد شریف حضور غوث پاک کی جعلی شریف پکڑ کے بتا دیں۔ میں الہ آباد میں تھا، 2 سال پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ایک دوست کا فون آیا تو رونے لگا ہوا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، آصف بھائی میں نے 2-3 دن پہلے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ بڑے کرم کی بات ہے، حضور نظر آ گئے، حضور نے تجھ پر کرم کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آصف بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضور کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کی اشک باری ظاہر تھی، آپ کی جو ریش مبارکہ ہے ذقن شریف کے قریب داڑھی شریف یہ آنسوؤں سے تر تھی، تو میں حضور کی نالین پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میری خطا کو معاف کر دیں، میری ماں میرے باپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں، میری سستی تساہلی کو معاف کر دیں، آپ اگر مجھ سے ناراض ہیں تو سرکار معاف فرما دیں۔ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے رو کر کے فرمایا تھا میرے رونے کا سبب یہ ہے میری امت مجھے یاد نہیں کرتی، میری امت مجھے بھول چکی ہے، میری امت اس وقت زمین پر میری بارگاہ میں درود خواں کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوتی۔ روزانہ میری امت کے برے کارناموں کی فہرست فرشتے میرے سامنے لے کے آتے۔ ذرا سوچیں جس ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مقصد کہ عرریہ کی زمین سے دین مصطفیٰ پہنچ جائے، آج اس حسین کے نام پہ صرف ہم کبھی طلب کے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں، ورنہ ہمیں ان کے آرٹیکل ان کے قانون کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ آج ہندوستان کی جیلوں میں جو چاہتا ہے آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جو چاہتا ہے آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے۔ اس مشکل مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ آئے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس میں، اگر میرا کوئی ہندو مذہب کا بھائی بھی یہاں پر آیا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا بیٹھو، حضور سب کے لیے حضور ہے اور وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ آج میں تھوڑی دیر کی گفتگو بتاؤں گا کہ آپ کی مزید مستقبل میں ہندوستان میں ذمہ داری کیا ہے۔ آپ تو بہار اور جھارکھنڈ میں رہ کے چنئی اور دلی اور ممبئی چلے جاتے ہو، گھر میں ایک بوڑھی ماں آپ کی محبتوں کے لباس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے روتی ہے، آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ آپ کے محلے کا امام قلیل تنخواہوں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، آپ اس کی خبر بھی نہیں لیتے ہو۔ آپ کے علاقے میں مدارس اور مکاتب کی کیفیت کیا ہے، لیکن آپ ہیں کہ ہڈیاں کھا کے دوسروں کے دروازوں پر گوشت کی تصویریں لگا کے مسکراتے ہیں۔ کسی شادی میں چلے گئے تو شیر مال آپ اپنی انگلیوں میں لپیٹ کے سیلفی لے کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں۔ چاول کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں ڈھیلے، اس کو ہمارے جوتوں کے نیچے دیکھا جاتا ہے، ہم کھانے کی ڈش کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا کہ آخر یہ مزاج تبدیل کیسے ہوا۔ وہ قوم جس کو راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج وہ قوم خود راہ راست سے بھٹک کیسے گئی۔ نہ کوئی زور سے بولے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان بزرگوں کی 1-1 روپے کی گاڑی کمائی بھیک کے طریقے سے مانگتے ہوئے میں نے تصور میں دیکھا ہے، تب کہیں جا کے حضور کی مجلس سجی ہے۔ اس میں لاکھوں روپے صرف علماء کرام نے اپنے سفر کے صحبتوں کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تب یہ حضور کی مجلس سجی ہے۔ آپ اسے عمر شریف کے ڈرامے کا اسٹیج نہ سمجھیں، آپ بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ آخر بات کیا ہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ ہم پریشان مشرقی ترکمانستان پر چائنا نے حملہ کیا ہے اور وہاں کی حالت دیگرگوں ہے۔ سوڈان پر وہاں کے بنام مسلمان لوگوں نے حملہ کیا، ان کی حالت دیگرگوں ہے۔ فلسطین کا رم اللہ غزہ خان یونس لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ہمیں شعور تک نہیں ہے صاحبو، ہماری باری ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور دہلی کی حکومتوں کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم نے قصور نہ کیا ہوتا تو یہ سزائیں بن کے ہم پر مسلط نہ ہوتی۔ یہ ہماری خامیاں ہیں جو ان کی تصویریں آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حکمران کی صورت میں۔ میں سنجیدگی سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے معنی ماحصل نچوڑ ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اونچی بولے کون سا ہے؟ اور کوئی بول سکتا ہے؟
ہاتھ اٹھا کے بولیں کون سا دین ہے؟ اسلام. کون سا اسلام؟ وہ جس نے آپ کو قربانی میں گوشت کھانے کی دعوت دی ہے، جس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کی لاٹھیاں مسجد سے غائب کر کے ان کی نماز کی شاہراہ کو مذاق بنا دیا، جس نے اپنے بزرگوں پر پتھر مارا، جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے غائب کر دیے. بتائیں آپ، سادات کی توہین کی گئی، ناسبیت ہمارے سرشت میں داخل ہے، خارجیت ہماری علامت بن گئی ہے. بتائیں، مکتب اجڑ رہا ہے، اجڑنے دیجئے، لیکن میرے گھر کی در و دیوار کی خوشبو میں کہیں سے کمی نہ آئے. ہمیں برانڈڈ جوتے چپل چاہیے، اور مدرسے کا ایک طالب علم ننگے پیر میرے سامنے کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتا ہے بے شک میرے نزدیک، یعنی عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو. کوئی اور بول سکتا ہے؟ یہ 2-3 بچوں کی آوازیں آتی ہیں، سمجھیے گا. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کون سا اسلام؟ ماضی قریب میں مستشرقین یورپ کی میٹنگ ہوئی تھی لنڈن میں. وہاں پر دنیا کے 200 سے زیادہ لوگوں کا دماغ تنہا پانے والا پروفیسر جارج برنارڈ شاہ بلایا گیا تھا. اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، امن اور شانتی کیسے قائم ہو. تو بڑے بڑے پروفیسر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، سیکولرزم تھے، بودھزم تھے، جینزم تھے، لادینیت کے شکار تھے، شجر پرست تھے اور جبل پرست تھے، ارض پرست تھے اور فلک پرست تھے، اور زمین کو خدا، آسمان کو خدا کہتے تھے، وہ سب بلائے گئے تھے. اور کیمپس بھرا ہوا تھا، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ وہاں پہ بلائے گئے تھے. اور ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. ادھر دیکھیں بھائی جان صاحب، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. جب سب سے آخر میں جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا، یہ نام یاد رکھنا، جارج برنارڈ شاہ کا، جیسے بیٹھا ٹیبل پر اور اس نے کہا کہ اب مجھے بولنا ہے ٹاپک. بولے دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. تو اس نے کہا 1 کپ چائے لے کے آؤ. پروفیسر جارج برنارڈ شاہ کے لیے 1 کپ چائے لائے گی، اور جیسے اس کے ٹیبل پر خادم نے، نوکر نے چائے رکھی تو اس نے کہا یہ چائے گرم ہے. اس نے کہا جی سر. کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ تو نوکر نے کہا بوس 5 سے 7 منٹ تک یہ چائے گرم رہے گی، اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی. کہا اس سیمینار کا ٹاپک کیا ہے، اس جلسے کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر اس کا موضوع ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. کہا چائے کتنی دیر تک گرم رہے گی؟ کہا 5 سے 7 منٹ تک. تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، عیسائی تھا لیکن کہا تھا اس نے کیا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی ہی دیر تک دوبارہ مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پہ سکون قائم ہو جائے گا. اتنی ہی دیر تک اگر مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پر سکون قائم ہو جائے گا. اس نے پھر کیا کہا؟ آپ کھڑے ہیں کہ بیٹھے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ میرے سر کے تاج بن جائیں، آپ کے پیروں کی مٹی میری قبر میں کام آئے گی، بس آپ اسی نیت کے ساتھ بیٹھیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا سر آپ بتائیں. اگر دل کہے تو ایک آدمی ہی صحیح سبحان اللہ بولے، وہ عیسائی تھا. دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں. تو اس نے کہتا ہے آمینہ کا لال ہے وہ تمہارے نبی کا نام لیا، جس کا نام سن کے آپ ہل بھی نہیں رہے، جس کا نام سن کے آپ مچلتے بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نام اگر کوئی غریب لیتا تو امیر ہو جاتا تھا. یہ نام اگر کوئی گونگا لیتا تو سننے والے کہتے منہ میں مصری کی ڈلی رکھی ہے. ایک ہم ہے کہ جس نبی کے نام پر چل کر کے آ گئے، اس نبی کے نام پہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. وہ عیسائی ہو کر کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہتر، اے آئی سے پوچھو تو بتائے گا، دنیا میں سب سے اچھا آدمی اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے. عیسائی ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، ذوالکفل کا یوشع بن نون کا نام نہیں لیا، صالح اور ہود کا نام نہیں لیا، سلیمان اور عیسیٰ اور یعقوب اور یوسف کا نام نہیں لیا. نام لیا تو رسولوں کے سردار کا لیا. اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں. تو وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے کون سی کتاب؟ دل سے بولے کون سی کتاب؟ قرآن ہے. اس نے کسی بائبل کا نام نہیں لیا. اس نے تیسرا اور آخری سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دھرم کون سا ہے؟
سننا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں علماء کرام کو، میں اپنی باتیں سننا نہیں آیا، مجھے ان کی دعا کی طلب تھی، میں ہوں ان کے سامنے، آپ بس میری سنیں، کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں آپ۔ کہا دنیا کا سب سے عظیم دھرم مذہب کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا عیسائیت، کسی نے کہا یہودیت، کسی نے کہا بودھزم، کسی نے کہا لادینیت، کسی نے کہا سیکولرزم۔ اس نے کہا نا 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 نا، دنیا کا سب سے اچھا دھرم اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا دنیا کا سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اس نے پھر ایک تماچا مارا تھا، اس کی نشانیاں آج تک میرے چہرے پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، آپ کا نام میں نہیں لے سکتا، اس کی علامتیں موجود ہیں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم کتاب قرآن، اور سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام، لیکن دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان، سب سے ذلیل قوم مسلمان، بے عزت قوم مسلمان۔ کسی نے پوچھا تھا سر کیسی بات کرتے ہو؟ اس نبی کے فالوور، اس قرآن کو پڑھنے والے، سب سے اچھے دھرم کے پیروکار اتنے گھٹیا ذلیل کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ عیسائی ہو کر کہتا ہے اتنی اچھی کتاب قرآن، اتنا اچھا نبی رسولوں کا سردار، اتنا اچھا مذہب پا کر کے بھی آج تک اس قوم نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں۔ اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، دروازے پہ لکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا جملہ۔ صاحب وہ بات کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ اس کو ذہن پہ آپ بٹھا لیں۔ آپ ہم زمین پر بوجھ ہو گئے ہیں، آج سب سے زیادہ جیلوں کی خوراک ہماری نسلیں بنتی جا رہی ہیں۔ ہم ہیں کہ اچھے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام ہے کیا؟ بتائیں مجھے، آپ کے دروازے پر اگر کوئی ہندو شخص آ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو آپ اس کا دھرم پوچھتے ہو؟ اگر یہی پوچھنا غریب نواز نے شروع کیا ہوتا تو؟ اگر یہی پوچھنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مطب کے اس وقت کے جو خدام ہیں وہ پوچھنے لگے تب؟ مجھے بتائیں آپ، اسلام آگے بڑھے گا کہ سمٹ جائے گا؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان پڑا ہے تو تم کہتے ہو چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلامی راہ کے مسافر ہیں، تو اسلام میں اس حوالے سے کیا آرٹیکل پیش کیا گیا؟ اگر دل کہے تو میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں تاکہ اس وقت کی نفرت کی فضا میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہماری نئی نسل کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا علاج بھی سمجھ میں آ جائے۔ بیٹھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور یہ پڑوسی ملک، یہ بھوٹان، یہ چائنا کی بڑی زمین ہے، غیر منقسم ہندوستان میں تقریباً 150 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ 150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کے رسول یہاں آئے؟ نہیں۔ صدیق عمر؟ نہیں۔ عثمان و علی؟ نہیں۔ کبھی حسنین کریمین انڈیا آئے؟ نہیں۔ کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی انڈیا آئے؟ نہیں آئے۔ پھر یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہنا پڑے گا یہ فقیروں اور درویشوں، غریب نواز سرکار کی دین ہے، وارث پاک کی محبت کی نشانی ہے، سرکار غازی پاک کا فیض و کرم ہے، بریلی کے تاجدار کی مبارک کرامتیں ہیں۔ انہوں نے کس ڈھنگ سے اسلام پھیلایا؟ یہ تھوڑی سی گفتگو ہے اسلام کے حوالے سے، سننا، یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی، کام آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نفرت کے پرستار ہو گئے، ہر قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، ہر جگہ وہی اختلافات، وہی اختلافات۔ تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جس نسل کو ہم پیدا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کے ساتھ جو چاہے گا، جو سلوک کر لے گا۔ صاحبو آئیے اس کے علاج کی طرف بیٹھے رہیے گا۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن پہ سادے ورق پہ لکھتے جائیں۔ یہ زمین ہے دہلی کی جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلے نقشبند کا بے تاج بادشاہ خواجہ باقی باللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہلی کی زمین ہے، قریب میں ایک جمنا ندی ہے، دہلی میں جمنا ندی ہے، وہیں پر اپنا حلیہ بدل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ٹہلتے ہوئے چلے گئے۔ جب جا کے دیکھا تو وہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ، پنڈت برادری کے، پنڈت کی صورت میں وہ آنے والے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ہندی میں جسے اشنان کہتے ہیں۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں خود چھوڑ کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی 1 گھنٹے گفتگو کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ تبرک کے طریقے سے اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنیں، میں جانتا ہوں ضروری کام ہے، لیکن یہ اس سے بڑا کام ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
टहलते हुए अपना होलिया बदल के चले गए जमुना नदी के किनारे पर। देखा तो पंडित के नौजवान लड़के लोगों को नहला रहे थे, यानी स्नान करा रहे थे। आगे बढ़े तो एक बूढ़े पंडित को देखा तो उनके हाथों पे रेशा तारी था, कपकपाहट थी। ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, बाबा आप किसी को नहलाते नहीं? तो उसने क्या कहा, नहीं, बात यह है कि बेटा वो हम बूढ़े हो गए, हमसे कोई नहाता ही नहीं, हमसे कोई स्नान नहीं करता, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हमारे घर के चूल्हे नहीं जलते, क्या करूं, इंतज़ार में रहता हूं कोई आए नहाए, कुछ पैसे मिल जाए, मेरे बच्चे भूखे ना मरे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बात लग गई, वापस अपनी खानकाह शरीफ में आए, फिर अपना होलिया तब्दील किया, फिर उस पंडित जी के पास गए और कहा कि बाबा मुझे स्नान करना है, मुझे स्नान करना है, मुझे नहाना है। फरमाया बैठ जाओ, और पत्थर की सिल पर ख्वाजा बख्तियार काकी बैठ गए। जब बैठ गए तो आपने नहाया, उसने नहलाया, और जब नहा चुके तो कहा कि बाबा कितने पैसे हुए? कहा 5 रुपए मिसाल के तौर पर। आपने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले, कहा इसे रख लें। उसने कहा 5 रुपए ज्यादा क्यों है, 5 रुपए ज्यादा क्यों है? तो फरमाया कोई बात नहीं, रख ले, बच्चों के काम आएगा। आप चले आए। आने के बाद आपने दूसरे दिन फिर सफर किया और फिर जाके कहा मुझे स्नान करना है। ख्वाजा बख्तियार काकी को पंडित जी ने फिर नहलाया, वापस आए। कितने पैसे? कहा 5 रुपए। 15 रुपए दिया आपने। 5 10 बढ़ा के देते, रोज जाते नहाने के लिए और पैसे बढ़ा के देते। एक दिन वही पंडित जी महरूली शरीफ ख्वाजा बख्तियार काकी के दरबार शरीफ के करीब से निकले तो मुसलमान आशिकों की भीड़ देखी। फरमाया भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहा कि बात यह है कि हमारे हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी गरीब नवाज के लाडले, महबूब इलाही साबिर पाक के दादा पीर, बाबा फरीद के शेख कामिल सुभान अल्लाह, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के परदादा पीर, दिल गए तो सुभान अल्लाह कह दो। बोले वो अंदर अपने हुजरे में तशरीफ फरमाए, हम लोग उनकी ज़ियारत को दर्शन को आए हैं। तो पंडित जी ने कहा अगर इजाज़त दो तो हम भी उनका दर्शन कर लें। आशिकों ने कहा जाएं, ये रहमत का है दरवाज़ा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैखाना मोहम्मद का। जब पंडित जी अंदर गए तो बत्ती जल गई। देखा तो ये वही बुजुर्ग हैं जो रोज मेरे यहाँ नहाने आते थे, ये वही बुजुर्ग हैं जो रोज मेरे यहाँ नहाने आते थे। तो उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा कि बाबा जी अगर मेरी नज़र ख़ता नहीं कर रही है तो पूछूं आपसे, आप तो वही हैं जो रोज़ मेरे यहाँ नहाने आते थे, 5 10 रुपए बढ़ा के देते थे। ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया जी मैं वही हूँ, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। तो पंडित जी ने कहा इतने लोग आपके मानने वाले हैं, आप इतने बड़े महान विद्वान आदमी हैं, वहाँ नहाने के लिए क्यों आते थे? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया पहली मुलाकात में आपने कहा था कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे कोई नहाता ही नहीं, तो मैंने अपना हुलिया बदल के इसलिए नहाने के लिए रोज़ आता था कि तेरे बच्चों की शिकम सेरी के लिए तेरे घर के चूल्हे जल जाए, तेरे बच्चों की जो शिकम परवरी का मैटर है वो हल हो जाए, तेरे बच्चे जो भूखे सोते हैं ना वो उसका इलाज हो सके। समझ रहे हैं आप? इतना सुनना था। तो पंडित जी ने क्या कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। पंडित जी ने कहा ओफो अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल में रहा था, हाय हाय नहा आप रहे थे धुल में रहा था। अब बाबा जी देर न कीजिए, अगर जहमत न हो तो अपनी इसी हुजरे में मेरे हाथों पर हाथ दे के मुझे कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई सलाम कर लीजिए, ताकि मेरी भी पेशानी पर स्टीकर चस्पा हो जाए, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं आपसे पूछता हूँ कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं एक शख्स को इस्लाम में दाखिल करने के लिए, कितनी गोलियाँ चली हैं, कितनी तलवारें चली हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितनी औरतें बेवा हुई हैं। आपको कहना पड़ेगा कुछ नहीं हुआ, बस अपने बुजुर्गों के उसूल को लॉन्च किया बख्तियार काकी ने। पूरी एक नस्ल हुजूर पर दरूद पढ़ती हुई नजर आ रही है, और हम हैं कि नफरतों के मुजस्समे की सूरत में यहाँ वहाँ जाते हैं। मुसलमान लड़के जवानों के बैठे होते हैं, बसों पे सीट पर बैठे होते हैं, और कोई बूढ़ा इंसान आता है उसके लिए अपनी सीट भी नहीं छोड़ते। क्या उम्मीद रखी जाए बताएं आप, कैसे बात बनेगी? क्या ये नफरतें बढ़ती जाएंगी? मुझे बताएं, क्या ये नफरतें बढ़ती जाएंगी? आपको गरीब नवाज को पढ़ना पड़ेगा। आला हजरत की कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज की अजमतों के जलवों के अलम नसब हुए। गरीब नवाज सरकार का सिस्टम क्या था जो हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों ने हुजूर की गुलामी अख्तियार की? कभी सुना आपने?
ہاں، مسلمانوں کے بچے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی لڑکیاں ہندو مذہب کے لڑکوں کے ساتھ، یہ کیا ٹریجڈی ہے بھائی؟ ہاں، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے سامنے درود پڑھنے والی بچیاں راتیں گزارتی ہیں. کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ یہ کون سا دھرم دے کے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو؟ آپ نعرہ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بریانی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تبصرے کرتے ہیں بھائی ان کو جو پڑھ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں نا، یہ نا وہ تو میں نے مشورہ دیا تھا، ورنہ حالانکہ ان کی تاریخ نہیں ملی، ورنہ وہ تو اور جماتا ہے. کمزور پڑ گیا نعت خواں یا خطیب تو بولتے یار کتنے پیسے میں آیا ہے. مطلب ہم کو لفظوں کی غرض و غایت سے کوئی سروکار نہیں. یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو سب سے عظیم کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کو اہمیت نہیں دی. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو. 17 مرتبہ سائنسدانوں نے، انگریزوں نے چاند پر جانے کی کوشش کی تھی، جس قرآن کو آپ نے ہلکے میں لے لیا ہے. 17 مرتبہ انگریزوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور نہیں جا پائے. 18ویں مرتبہ جب چاند پر نیل آرمی اسٹرانگ آج سے تقریباً 65 سال پہلے گیا اور واپس آیا، نیل آرمی اسٹرانگ، اس سے پوچھا گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی تھی اور چاند پر نہیں گئے، جانے کی کوشش کی، ڈراپ ہو گئے، تم کیسے پہنچ گئے؟ اگر دل کہے تو بولنا. اس نے کہا قرآن پڑھ کے گیا ہوں. وہی قرآن جو ہمارے یہاں مسجد میں رکھا ہوا ہے. مائک غائب ہو گیا مسجد سے، ہارن غائب ہو گیا مسجد سے، کبھی قرآن غائب نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی قرآن غائب نہیں ہوا. قرآن شریف رکھی ہوئی ہے 40 سال کے جزدان میں لپٹی ہوئی، چھپکلی کے بیٹ اوپر حاوی ہیں. مسلمانوں کے بچے آج فلاں ڈھابے پہ وہاں کی چکن چلی بڑی مشہور ہے، وہاں کا شیرمال بڑا مشہور ہے، یہی کرتے رہ گئے. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور میں آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں. بابا فرید نے کہا ایک کام کر. کہا کیا؟ تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ کہا جی حضور. کہا اس میں جھاڑو لگایا کر. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا. بیٹھا ہوا چکن چلی کھانے کے چکر میں محلے کی مسجد پر چھپکلی نے قبضہ کر رکھا ہے. استنجا خانے کے لوٹے گندگی کی علامتیں بنے ہوئے ہیں. کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے جوان بیٹے کو لے جا کر کے اللہ کے گھر میں جھاڑو لگاتا، امام اور مقتدی کی، مؤذن کی، مکبر کی خدمت کرتا اور مسجد کے در و دیوار میں عطر لگاتا، سجدے گاہ پر عطر پاشی کرتا، خوشبو لگاتا. جب کوئی نمازی مسجد میں آتا 3 مرتبہ کہنے کی نیت سے سجدے میں جاتا، سبحان ربی الاعلی، اسے خوشبو ملتی، تسبیح وہ بڑھاتا، ثواب اس کے کھاتے میں آ جاتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہمیں دین سمجھ میں نہیں آیا. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی جو کھانا کھاتا ہوں نا الٹی ہونے لگتی ہے جب میں مسلمانوں کی زبوحالی دیکھتا ہوں. تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں سید انس حاتمی میں شاہ صاحب تھے جھانسی کے قریب میں، مائک پر تھے تو رونے لگے. بولے آصف بھائی ایک مسلمان کا لڑکا ابھی دوسرے فلور سے گر کر کے زمین پہ وہ مر گیا، سر پھٹ گیا. لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. یہی تک بس نہیں، خدا کی قسم. بولے اس کے باپ کو فون کیا گیا، اس کے بھائی کو ٹیلی فون کر کے بلایا گیا تو معلوم ہے، بولے جب باپ آیا، جب بھائی آیا تو جوان بیٹے اور جوان بھائی کی لاش کے قریب جیسے دونوں پہنچے ہیں، دونوں شراب کے نشے میں تھے. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. صاحبوں کہاں جائیں گے آپ اتنی بڑی آبادی لے کر کے؟ بنگلہ دیش ہو کہ نیپال ہو کہ بھوٹان ہو کہ لاہور ہو اسلام آباد ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کہیں بھی جائیں، لیکن جہاں جائیں کم سے کم مختومہ فاطمہ کے بابا کا دین تو لیتے جائیں. کبھی کسی امام کو 100 روپے دے کے پوچھا آپ نے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ سب سے بہتر مذہب ہے؟ مجھے بتائیں 200 کلومیٹر دور سے آئے ہیں، پیسے آ گئے تو اتنا زوم کہ سادات کی توہین ہونے لگی، پیسے آ گئے تو امام کے پھٹے ہوئے لباس کا مذاق اڑایا گیا، پیسے آ گئے تو جلسے جلوس کرنے والوں پہ طنز کے پتھر برسائے گئے. پہلے کے دور میں پتھر پیسے تھے لیکن ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر جاہلیت آوارگی نہیں تھی. معلوم ہے ایک مدینہ شریف میں ایک صاحب تھے، ان کے پاس بھی پیسے تھے. اگر کہو تو تھوڑی سی چھوٹی سی کہانی بتا دوں، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ. سن لیں میری بات، میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. میں نے بتایا تھا مخدوم بھائی سے کہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے لوگ میری بات کو سن لیں. میں ایک مسافر آدمی ہوں، آج یہاں ہوں کل چلا جاؤں گا، پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات میری آخری ہے. سمجھے شاعر نے کہا تھا زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں انسان ایک دن ہے سے تھے ہو جائے گا، اس میں ہم بھی شامل ہیں. دعا کرو کہ آخرت کی تیاری کا اللہ جذبہ عطا فرمائے. ان کا نام تھا، مدینہ شریف کے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ.
کیا نام تھا؟ آواز نہیں آئی اور اونچی آواز. فرخ. بولے. کل چائے پینے کے ارادے سے مت جائیے کسی ہوٹل میں, چائے پلانے کی نیت سے جائیے گا, یہ باتیں بتانے کی نیت سے جائیے گا. ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ. پھر سے بولے کیا نام تھا؟ مدینہ شریف میں بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی یعنی اولاد بیوی کے پیٹ میں تھی, اب اپنی بیوی کے پاس آئے, بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی موجود ہے. دیکھیں انہوں نے اسلام کو کیسے لانچ کیا. دیکھیں آپ, بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی ہے, ایک بچہ پل رہا تھا پیٹ میں, بیوی کے پاس آئے, بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی ہے. بولے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولے اے میری بیوی, میں مدینہ شریف سے باہر جانا چاہتا ہوں. بولے مقصد؟ بولے بزنس. بولے کہنے کے لیے کیا؟ تو بیوی سے شوہر عبد الرحمن نے کہا تیرے پاس میرے 30,000 روپے یہ ہیں, اسے رکھ لے. کتنے؟ 30,000 روپے اسے رکھ لے. تو شیخ عبد الرحمن فرخ کے پیسے بیوی نے رکھ لے. بولے کیا کرنا ہے؟ بولے ڈیلیوری میں اگر تکلیف ہو تو کچھ پیسے لگا دینا, زچہ بچہ کی سلامتی رہے. اور گھر بوسیدہ ہو چکا ہے, اگر گرنے کی پوزیشن پہ ہے تو کچھ پیسے گھر میں لگا دینا. اگر ڈیلیوری نارمل ہو جائے, گھر میں ضرورت نہ پڑے تو پورے پیسے کتنے تھے سنبھال کے رکھنا, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. عبد الرحمن فرخ نے بات کی, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. چلے گئے مدینہ شریف سے باہر, 22 سال کے بعد لوٹے. جوانی غائب ہو چکی تھی اور بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے تھے لڑکھڑاتے ہوئے. جیسے ہی مدینہ شریف میں داخل ہوئے, آنکھوں سے آنسو آ گیا. حضور کا شہر دیکھا تو آئے ہائے, گئے ہیں مدینہ شریف, کبھی جانے والوں کو دیکھ کے تڑپا بھی ہے. اے مدینہ جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو, اے مدینہ جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو, کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں, کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں. گھروں میں لیٹرنگ کے ٹائلز اٹالین کے لگے ہوئے ہیں, جرمنی سے ماربل آ گیا, مکرانہ سے پتھر لگے ہوئے ہیں, لیکن آج تک حضور کا شہر نہیں دیکھا, آج تک مدینہ شریف دیکھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا. کیا کرے گا اتنی دولتیں کما کے میرا بھائی؟ جلسوں میں تنقید کرتے ہیں اتنے پیسے کیوں خرچ کیے گئے, حضور کے نام پہ خرچ کیے گئے, حضور عطا کرنے والے ہیں. سنیں, عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد لوٹا تو میں اجڑ گیا تھا, بوڑھا ہو گیا تھا. مدینہ شریف میں قدم رکھا تو حضور کی یاد آئی, میری آنکھیں بھر آئیں. یہ وہی شہر ہے جس شہر میں حضور چلتے تھے, یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے, اس زمین پر حضور چلتے تھے. کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے کہا میری بیوی پتہ نہیں ہے کہ مر گئی, میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا, میری آنے والی نسلیں تھیں کہ ختم ہو گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے لی جائے. بہت بہت شکریہ, بیٹھ جائیں. کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے دربار مصطفیٰ کی حاضری مقصود, وہاں چلے جائیں. ان کا نام میں نے کیا لیا؟ بات کریں, مجھ سے بات کریں, کیا لیا؟ عبد الرحمن فرخ. بہت بہت شکریہ. بھائی بیٹھ جائیں, بھائی جان بیٹھ جائیں, آپ بھائی بیٹھ جائیں. قسطن دنیا کی دیوار بنے ہوئے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. سنیں, عبد الرحمن فرخ, ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بیٹھیں, آپ سکون سے. کوئی ضروری کام ہو تو کریں, یہ وقت بہت قیمتی ہے, اسے ساعت مستجاب کہتے ہیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ, یہی ذکر مصطفیٰ کی جو بہاریں ہیں نا, ہمارے ان علماء کرام کو خود کفیل کریں گے انشاءاللہ. اس علاقے کو باغ و بہار میں تبدیل کریں گے, چراغ سے چراغ جلے گا. عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں گھر نہیں گیا, سیدھے روضے مصطفیٰ کے قریب آیا, مزار مصطفیٰ کے قریب گیا, خوب رویا. میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں, میں نے اپنی زندگی کے 22 سال بزنس میں خرچ کر دیے, ہماری صبحیں ہماری شامیں آپ کی بارگاہ میں گزرتی تھیں. سرکار معافی چاہتا ہوں, میں 22 سال آپ کے شہر سے دور رہ کے زندگی کے خرچ کر کے آ گیا ہوں, حضور میری خطا کو معاف کریں. حضور کی بارگاہ میں رویا, دل کو سکون ملا. جیسے میں باب فاطمہ سے نکلا, میں نے سوچا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہو کے حضور کی مسجد میں جاؤں. میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی مسجد عاشقان حضور سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. حضور کی مسجد حضور کے غلاموں سے بھری ہوئی ہے. میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے منبر پہ حضور کا ایک عاشق, حضور کے شہر میں حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی مزار پاک کے قریب حضور کی باتیں کر رہا ہے. عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا.
میں وہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ایک لڑکا، ابھی داڑھی کے بال بھی ذقن کے اوپر نہیں آئے تھے، ابھی تو اس کی پیشانی پر خوب انوار و تجلیات کی بارش نے اسٹیکر بنا کے اپنے قبضہ کیا تھا، ابھی زیادہ زندگی کی بہاریں اس نوجوان محدث مدینہ نے گزاری نہیں تھی، لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو واہ محمدہ کے نعرے لگتے تھے، جب وہ حضور کی باتیں کرتا تو لوگ اپنے کلیجے پکڑ لیتے تھے، اور حضور کے نام پر حضور کی بارگاہ میں چیخ و پکار کی فضا قائم تھی، ہر کوئی ماتم کر رہا تھا، ہر کوئی ہجر مصطفیٰ میں تڑپ رہا تھا، آنکھیں اشکبار ہوتی چلی گئیں، لوگ روتے رہے اور وہ حضور کی باتیں کرتا رہا۔ عبد الرحمن فروخ کہتے میں بھی روتا رہا اس کی تقریر پر، اس قدر زود اثر اس کی باتیں تھی، دلوں پر اثر کرتی تھی، میں بھی تڑپتا رہا۔ عاشقوں کے بیچ میں اس کی تقریر ختم ہو گئی، لوگ اس کے قریب ٹوٹ پڑے، کوئی ہاتھ کو چومتا، کوئی پیر کو چومتا، کوئی امامے کی پیچ کو چومتا۔ میں نے سوچا اس نوجوان محدث سے میں بعد میں ملاقات کروں گا، پہلے سرکار کی بارگاہ سے اجازت لوں اور چلوں دیکھوں کہ میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا، میری بیوی ہے کہ مر گئی، میری نسل ہے کہ ختم ہو گئی۔ محدث مدینہ کی تقریر کے ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں ذہن پہ زور دیا اور مدینے کی اس گلی کی طرف چل پڑا جس گلی میں میرا مکان تھا۔ کچھ بھولی بسری یادیں مجھے مطمئن کرتی رہیں۔ آگے گیا تو ایک دروازہ مجھے بوسیدہ ملا، میری نظر نے خطا نہیں کی، بس یہ میرا گھر آ گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں عبد الرحمن فروخ کی بیوی ہوں۔ آپ کون؟ بولے میں عبد الرحمن فروخ ہوں۔ نگاہوں نے نگاہوں کو پہچان لیا۔ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ اس عورت نے دیکھا تو اپنے شوہر کو قدموں پہ گر گئی اور اپنی آنکھوں سے شکر کے سجدے ادا کیے۔ اے میرے مولا میرا سہاگ سلامت ہے، اے میرے مولا میرا سرتاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرے سر کا تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرا مستقبل موجود ہے، بوڑھا ہے تو کیا ہوا، آ گیا میرے گھر پہ میری بہار بن کے۔ میں تو سمجھ رہی تھی میں بیوہ ہو گئی، لیکن میرے شوہر کو تو نے باقی رکھا ہے، اے ہمیشہ باقی رہنے والے۔ شکر کے سجدے ادا کیا، اندر گھر پہ لے گئی، آئی بیٹھی۔ اتنے سالوں کے بعد آپ آئے ہیں، بیوی خوش تھی، در و بام خوش تھے، در و دیوار خوش تھے، گھر کے برتن بھی آپس میں مسکرا رہے تھے۔ بیوی نے جلدی سے اپنے شوہر کے لیے روٹیاں بنائیں۔ جیسے عبد الرحمن فروخ کھانے کی شروعات کی، ابھی ایک لقمہ ہی اپنے منہ کے وسیلے سے اپنے شکم میں اتارا تھا، بولے بیوی ادھر آؤ۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے پیٹ میں 22 سال پہلے ایک میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ کیا ہو گئی؟ تو بولے آپ سکون سے کھانا تو کھا لے۔ کھانا کھانے لگ گئے، پھر کیا بولے؟ گھر تو ویسے ہی ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کتنے؟ ہاں دیکھو یہ پیسے ہیں تو یاد ہے لوگوں، کتنے؟ بولے وہ 30,000 روپے۔ کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ تو کہا سکون سے کھانا کھا لو، پائی پائی کا حساب دیتی ہوں، پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں۔ شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں کھا رہا تھا، اچانک مجھ کو حضور کی مسجد کے ممبر کے خطیب محدث مدینہ وہ 20-22 سال کا جوان یاد آیا۔ میں نے کہا بیٹھ بیٹھ۔ بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، ایک بچے کو میں نے تقریر کرتے ہوئے دیکھا، اس کی تقریر دل پر اثر کر رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو روشنی دے رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو مستنیر کر رہی تھی، اس کی باتیں فکر کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتیں سوچ کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتوں سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی تھی۔ اہل مسجد نبوی تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے حضور کا نام سن کے، واہ محمدہ کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں۔ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، گلی سے نعرے کی آواز آئی، مثال کے طور پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہٹو بچوں کی آواز آئی تو دسترخوان سے اٹھے عبد الرحمن فروخ اور دروازے کے قریب آئے۔ دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہی محدث مدینہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ان کے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا۔ بولی آواز دی، بولے اے میری بیوی جلدی جلدی باہر آ جا۔ وہ بیوی بھی آ گئی، کہا دیکھ ابھی میں نے جس نوجوان کی بات کی ہے نا اپنی گلی سے گزر رہا ہے، جس محدث مدینہ کی بات کی ہے دیکھ اپنے دروازے سے گزر رہا ہے، دیکھ لے اس کی پیشانی کتنی چمکدار ہے، وہ ماں کتنی پاکیزہ ہوگی جس نے
9 महीने इसे अपने पेट में रखा होगा। वो बाप कितना खुशकिस्मत है कि जिसकी मोहब्बत की निशानी ये है। माँ बाप का ये बुढ़ापे का सहारा बने न बने, लेकिन मेरा दिल कहता है, अय मेरी बीवी, ये अपने माँ बाप की मगफरत का सामान ज़रूर बनेगा। अय मेरी बीवी, देख देख 70 साल के बूढ़े उसके कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहे हैं। देख मेरी माँ, देख मेरी बीवी, देख देख पूरा शहर उसके पीछे पीछे दीवाना मार घूमता है। जैसे ये बातें होती रही, अब्दुर्रहमान की, फर्रुख की बीवी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को दुपट्टे में जज्ब करती रही और खामोश खड़ी रोती रही। अचानक वो नौजवान मुहद्दिस मदीना अब्दुर्रहमान फर्रुख के दरवाजे पे ठहर गया। जैसे दरवाजे पर रुक गया, ठहर गया, नारा लगाने वाले लौट गए। उसने सलाम किया। अब्दुर्रहमान फर्रुख की बीवी ने जवाब दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब्दुर्रहमान फर्रुख की बीवी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने उस औरत यानी आपकी बीवी का हाथ चूमा, सर पे रखा। अपनी उस औरत ने उस मुहद्दिस मदीना के साथ अंदर आ गई। शेख अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं, मेरे दिमाग में गुस्से का गलबा जलाल आ गया। जैसे मेरी बीवी के करीब वो नौजवान बैठा, मैंने कहा, है मेरी बीवी, ये कौन है जिसने तेरा हाथ चूमा है? ये कौन है जिसने तेरे हाथ का एहतराम किया? ये कौन है? ये 20-22 साल का नौजवान मेरे घर में मेरी मौजूदगी में तेरे हाथ का बोसा लेता है। बीवी रोने लगी। उसने अपने शोहर की पेशानी चूम करके मुझसे कहा था, 22 साल पहले जब आप गए थे तो मेरे पेट में आपकी मोहब्बत की निशानी थी और आपने कहा था इसकी डिलीवरी में आसानी हो, पैसे का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। घर अगर टूटने की पोजीशन पे आए तो इन पैसों को लगा के घर को बचा लेना। और सुने, और अगर कोई काम न हो तो पाई पाई का हिसाब मैं आके लूँगा, मेरे पैसों को ज़ाय मत करना। बोले, छोड़, ये बता ये लड़का कौन है? बीवी ने एक जुमला कहा था, अय मेरे शौहर, ये वही तेरी मोहब्बत की निशानी है जिसे 22 साल पहले मैंने 9 महीने अपने शिकम में रखा था। तूने मुझसे कहा था पाई पाई का हिसाब दूंगा। देख ले, पाई पाई का हिसाब आशिक रसूल मुहद्दिस मदीना बन के तेरे सामने मौजूद है। मेरे शौहर, देख ले, मेरे दुपट्टे फटे हुए हैं, देख ले, मेरी चप्पलें आज तक टूटी हुई हैं, मैंने नए लिबास नहीं खरीदे, मेरे होंठ पर ये गुर्बत और इफलास ने कब्जा कर रखा है, मेरे बाल ये चांदी जैसे सफ़ेद हुए हैं गरीबी की वजह से। खुश्क रोटियां खाई हैं, लेकिन तेरे पैसों का मैंने सही इस्तेमाल किया। सारे पैसे मैंने खर्च किए हैं अपने इस बेटे को आशिक रसूल और आलिम रसूल बनाने में खर्च किया है। अरे मेरे शौहर, तुझे पता नहीं है, आज मेरा बेटा जब हुजूर की मिंबर पे बैठ के तकरीर करता है तो जकार्ता इंडोनेशिया से लोग आ जाते हैं, इस्तांबुल तुर्की से लोग आ जाते हैं, ईरान के शिराज से लोग आते हैं और ये कह के नारा लगाते हुए हुजूर के शहर से वापस जाते हैं, यार इतने सालों के बाद जब हुजूर की बातें कोई हुजूर का आशिक करता है तब दिल मचलता है। अगर यही बातें हुजूर करते होंगे सिद्दीक़ उमर के सामने तो सिद्दीक़ उमर कितना मचलते रहे होंगे। देख ले मेरी, इतना सुना तो मचल गए। अपनी बीवी की पेशानी को चूमा और बोले, अय मेरे मुला, तेरा शुक्र है अगर ऐसी पाकबाज नीयत खालिस के साथ रहने वाली लड़कियां हर घरों की जीनत बन जाएं तो उनके बच्चे आवारा ना हो, हर घर से आशिक रसूल की आवाज़ आने लगे। आज हमारे बच्चे शराब पीते, माफ़ी चाहता हूँ मैं, हमारी बच्चियाँ आवारा हो गई, हमें उसकी फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल के सिस्टम से हमने इनहराफ कर लिया। बहुत हालात नागुफ्तबे है। मैं चाहता हूँ कि मैं बातें अपनी ख़त्म कर दूँ। पता नहीं मेरी गुफ्तगू आपके किसी मेयार के किसी डिब्बे में रखने के लायक है कि नहीं है। इससे कुछ वो पैसे समझ लें जो कभी कभी जुमा मस्जिद में छोड़ दिए जाते हैं कि अब ये पैसे मतरूक हो गए। समझ रहे हैं आप? बस यही समझ लें आप, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हिंदुस्तान आया। आज मुसलमान क्या करता है? हाँ, आवारगी है। आप हिंदू मज़हब के लोगों को दिखा दिखा के खाना खाते हैं, उनको तो खिला खिला के खाना खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आज हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। हम जेल में ठूंसे जा रहे हैं, बुलडोज़र हमारे घरों पे चल रहे हैं, मसाजिद की तौहीन हो रही है। साहिबो, आओ हिंदुस्तान के उस मुबारक उसलूब की तरफ आओ, आइन की तरफ, आर्टिकल की तरफ आओ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में दिया। ये आला हज़रत सरकार के नाम की कॉन्फ्रेंस है। हमें अगर मसलके आला हज़रत के नाम के नारे लगाने चाहिए और लगाने चाहिए ही, हमारे सृष्टि में दाखिल है। तो कोई पूछे ये मसलके आला हज़रत क्या है तो कहना ये एक बात ये भी बता देना कि ये भी मसलके आला हज़रत है। क्या ना 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 ना, ना बोले ना भाई, क्या वो ए भी मसलके, वो क्या मसलके आला हज़रत है? इसे सुन लें, नारा मत लगाना, ना जोर से बोलना। बस मुझे आप खामोश हैं अच्छे लगते हैं, मुझे बोलना आपका कम अच्छा लगता है। आपका किरदार अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अच्छे हो जाए तो मैं भी अच्छा हो जाऊं। मैं माफ़ी चाहता हूं। समझ रहे हैं आप? आला हज़रत सरकार की बारगाह में मगरिब की नमाज के बाद कभी कभी, देखिए ये इस्लाम है, कभी कभी एक लड़का एक टिफ़िन लेकर के खाना लेने आता था। भाई बड़ी बात हुजूर,
معافی چاہتا ہوں, ختم, معافی چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ٹفن لے کر کے ایک بچہ اکثر مغرب کی نماز کے بعد, کس کی بارگاہ میں, آواز نہیں ہے, کس کی, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ ٹفن لے کے کھانا کھانے کے لیے لینے آتا تو فرماتے اعلیٰ حضرت سرکار اپنے باورچی خانے کے انچارج سے, بھائی اسے کھانا پیک کر دو. وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے چلا جاتا. 12 ایسے مہینوں گزرتے رہے, کئی مہینے سال گزر گئے. ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اعلیٰ کی بارگاہ میں, وہ بچہ ٹفن لے کے آ گیا. یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, ہاں, اسے ہم نے بلا دیا, اسے ہم نے قصے پاری نہ سمجھ کے اس ورق کو ہی پھاڑ کے پھینک دیا. یہ تو 2024 کا کیلنڈر ہے, اب ہمارے کام کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور معلوم ہے کیا کیا, معلوم ہے, جیسے وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا, صاحب بھائی مبارک بھائی, جیسے وہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا نا تو وہ صاحب باہر نکل کے آ گئے. بولے بیٹے رک 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 رک. وہ بچہ رک گیا. بولے کیا بات ہے, بولے رک رک رک. بچہ ٹھہر گیا, وہ ٹفن لیے ہوئے تھا, چھوٹا سا 5-6 سال کا. جب ٹھہر گیا نا, بولے کیا بات ہے, تو بولے کہ تو کون ہے, تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے, تو کون ہے کہاں سے آتا ہے. جیسے یہ کہا پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت, پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت. فرمایا ڈانٹ کے چپ, اس بچے سے کیا پوچھتے ہو. بولے حضور کچھ نہیں, بس یہ پوچھ رہا تھا کئی مہینوں سے سالوں سے یہ کھانا لینے آتا ہے, یہ ہے کون اور کہاں سے آتا ہے. اگر سمجھ لے تو سبحان اللہ کہیے گا. اعلیٰ حضرت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اتنے سالوں سے ہمارے یہاں کھانا لینے کے لیے آتا ہے, آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے. ہائے ہائے, آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے. انہی کے بیٹے کو تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں, جن کے ابو کے نام کی یہ عظیم الشان کانفرنس کے علم نصب ہیں, لہرا رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کو, ہماری بصیرتوں کو قلب جلا بخشتے ہیں, ہمارے دلوں کو. سمجھ رہے ہیں, اگر ہم کہیں لگاؤ نعرہ تو بچے بچے کی آواز بلند ہوتی ہے. یہ مفتی اعظم کون, اعلیٰ حضرت کے بیٹے. کبھی کردار پڑھا ان کا آپ نے. 50,000 روپے جلسوں میں کرائے کے نام پہ منگوا لیں گے, نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے, نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے. آپ نے بھی اور ہم نے بھی اپنے بھائیوں کی بہنوں کی زمینوں پر غصب کر لیا. یہی اسلام ہے. مجھے بتائیں, اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کرتے ہیں تو یہ جملہ بھی یاد کر لیں, بریلی شریف کی زمین پہ یہی اعلیٰ حضرت ہیں, ان کے بیٹے مفتی اعظم رکشے پہ جا رہے تھے. ایک صاحب نے کہا حضور رکے تو رک گئے. حضور مفتی اعظم, یہ میرے مفتی اعظم ہے. کہا کیا بات ہے. کہا حضور یہ 2 روپے آپ کے مدرسہ مظہر اسلام کے لیے چندہ ہے. فرمایا اللہ کافی ہے. نہیں. بولے حضور قبول فرما لیں. کتنے تھے, کم سے کم 2 آدمی بولے 2 روپے تھے. 2 روپے. کہا حضور 2 روپے ہے, اسے قبول کر لیں. حضور مفتی اعظم نے اس پیسے کو, 2 روپے کو نوٹ تھی, اسے صدری کے جیب میں رکھ لیا, اور جیسے اپنے مدرسے مظہر اسلام مسجد بی بی پہنچے نا تو آپ نے بلایا مدرسے کے جو مینیجر تھے. کہا ادھر آئیے, یہ ایک صاحب نے 2 روپے مدرسے کے لیے دیے. یہ 60 سال پہلے کی بات ہے. کہا 2 روپے مدرسے کے لیے ایک صاحب نے چندہ دیا ہے. تو جیسے حضور مفتی اعظم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 روپے کی اس نوٹ کی جگہ پہ 2 نوٹ نکل آئی. 2 روپے کی 2 نوٹ نکل آئی. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا ارے, پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے 2-3 نوٹ نکل آئی. جب اپنے کرتے شریف کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بھی 1, 2, 3, 4 نوٹ 2 روپے کی نکلتی چلی آئی. تو آپ نے ٹیبل پہ پیسے رکھے اور فرمایا کہ مدرسہ مظہر اسلام کے مینیجر سے کہ اس کے 2 روپے کا کیا ہو گئے, اس کے 2 روپے کیا ہو گئے جو اس نے میرے مدرسے کے لیے دیا تھا. اس کے پیسے تو اس میں گڈ مڈ ہو گئے, ضم ہو گئے, مدغم ہو گئے, مل گئے, اس کے پیسے کیا ہوئے. تو خادم نے کہا حضور کچھ بھی ہو, 2 روپے دیا تھا تو کوئی بھی 2 روپے دے دیں. حضور مفتی اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا ایسے کیسے کوئی پیسہ دے دے. اس نے جو 2 روپے کی نوٹ دے کے کہا تھا اسے مدرسے میں دینا, تو مصطفیٰ رضا کی ذمہ داری ہے کہ اس روپے کو مدرسے میں دے. سمجھ رہے ہیں آپ. بولے پھر اس کا علاج کیا ہوگا. بولے اس کا علاج ہی کہ میرے پاس جتنے بھی 2 روپے کے نوٹ ہیں میں سب مدرسے میں دے دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ. ان کی بارگاہ میں پلنے والے آج حکومتیں ہمارے خلاف ہیں. ہر حکومت آپ کو کھا جانے کے موڈ میں. اتر پردیش, بہار, جھارکھنڈ کی حکومتیں تو آپ کو انسان نہیں مانتی ہیں. وجہ کیا ہے, آپ نے وہ اسلام جو بزرگوں کے پاس تھا اسے ٹھکرا دیا. یہی مفتی اعظم ہند ہے, ان کے لاڈلے خلیفہ تھے مفتی محمد اعظم صاحب رئیس العلماء, نوری مسجد بریلی شریف.
बरेली शरीफ जंक्शन पे उनकी मस्जिद है। स्टेशन पे आए हजरत, सरकार मुफ्ती आजम के लाडले परवरदा थे। स्टेशन पे आए तो जैसे ट्रेन पर बैठना चाहते थे वो ट्रेन छूटने लगी, टिकट नहीं लिया था, वो जल्दी से ट्रेन पे चढ़ गए। शायद उन्हें लखनऊ के करीब में कहीं जाना था। अब बगैर टिकट वो अपनी मंजिल पे आ गए, बगैर टिकट अपनी मंजिल पे आ गए। और जब मंजिल पर बगैर टिकट के पहुंचे तो जब वापसी की तो आपने 2 टिकट खरीदे बरेली शरीफ पे। 2 टिकट खरीदी हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब ने, और उस 2 टिकट को जेब में लेके सफर किया। किसी ने पूछा हुजूर 2 टिकट काहे लिए? फरमाया जब मैं गया था तो बगैर टिकट गया था। मैंने 2 टिकट इसलिए खरीदी है कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं उस मुल्क की हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसे कहते हैं आला हजरत का मसलक। आज हमने तो पूरा कबाड़ा कर दिया भाई। हमारी शनाख्त जो है ना वो बदनाम हो गई है, हमारी अलामतें बदनाम हो गई हैं। आज हिंदुस्तान में हम क्या दीन फैलाएंगे? बताएं आप, कैसे दीन फैलाएंगे? हम तो मिसवाक करने का तरीका नहीं बता पाएंगे। आज इंडोनेशिया इस्लाम से भरा हुआ है, जकार्ता मलेशिया इस्लाम से भरा हुआ है। कभी किसी से पूछो कि इंडोनेशिया ये जो लादीनियत का शिकार मुल्क था, जहां पर न जाने कितने धर्म के फॉलोअर पैदा थे, पाए जाते थे, वो कैसे अजान देने लगे, तो पता चलेगा कि आज से और सैकड़ों साल पहले इंडोनेशिया की बॉर्डर पे जमीन पर एक मुसलमान कैद होकर के इंडोनेशिया की फोर्स के अंडर में गया और 4 साल तक उस मुसलमान को इंडोनेशिया की जेल में रखा गया था। 4 साल तक ये देशद्रोही है, ये जासूस है, वगैरह वगैरह, ये खुफिया एजेंसी का आदमी है। 4 साल तक वो मुसलमान इंडोनेशिया की जेल में था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जब वो 4 साल के बाद वो मुसलमान बाइज्जत बरी हुआ, तब तक जेल में 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। जब वो मुसलमान इंडोनेशिया की गली कूचे से गुजरे हैं तो हर तरफ से अजान की आवाजें आने लगी। एक पूरे शहर में इंकलाब बर्पा कर दे और पूरा शहर एक आदमी को मुसलमान ना कर सके, कितना फर्क हो गया है। मुझे बताओ इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा? खिदमत, इंसानियत। वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही, अगर मजहब इस्लाम से खिदमत और इंसानियत निकाल दी जाए तो बचती है सिर्फ इबादत। अगर सिर्फ अल्लाह इबादत के लिए पैदा करता तो फरिश्ते काफी थे। इसका मतलब है इबादत के साथ तुम्हें अल्लाह ने खिदमत और इंसानियत के लिए भी पैदा किया। हाँ? अल्लाह के रसूल की बारगाह में परिंदे आके अपने अरीजा पेश करें और हमारे बच्चे परिंदों को गुलेल का निशाना बनाए। सुने इन जानवरों और परिंदों के बारे में इस्लाम क्या कहता है। फरमाते मेरा इमाम ना कि जानवर भी करे उनकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आप कुछ ना करें, 2 काम करें। अगर सच बोलना शुरू कर दें और हलाल खाना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह तुम्हारे पैसों से कौम की इंसानियत की खिदमत होती रहेगी। फिर से ये मिजाज जो मुबारक इस्लाम के चेहरे का है वो लौट आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, आप जिस इस्लाम को अपने घरों में लेके आए हो, कभी सोचा ये हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? बहुत लंबी गुफ्तगू है मेरी, लेकिन मैं बातें 1 मिनट में भी इशारा होगा ख़त्म कर दूंगा, बस 1 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। मेरी बात आप एक बात मान ले, इस हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? वादा करो इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह। हर जलसों में ना जाया करो, लेकिन जो बातें जलसों में सुनो उसे अमल कर लो, ताकि हर रात जलसों में जाने का सवाब घर बैठे मिलता रहे इंशाअल्लाह। बोले मामूली भीड़ है, बताइए आप, ताहद्दे निगाह लोग हैं, फैली हुई ज़मीन है, इसलिए आपको एहसास नहीं है, समझे। सिमटी हुई ज़मीन होती तो आपको पता चलता कितनी भीड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतने लोग हैं। अगर थोड़ा सा हुजूर का दीन सीख लिया, यही हिंदुस्तान है जहां आज से 1350-1400 साल पहले इस्लाम आया था। कैसे आया था बताऊं कि बातें ख़त्म कर दूं? हाँ, सबसे बेहतर दीन, हाथ उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। कौन सा इस्लाम? कैसा इस्लाम? मुझे बताएं आप। उलमा किराम चले जाएं तो फिर इनके चप्पलों पर आप पत्थर मारते, इनकी टोपियों का मजाक उड़ाते, अपनी बूढ़ी माँ के लिबास पर मजाक उड़ा। अभी अभी एक साहब ने खुदा कसम अपनी माँ को बेल्ट से मारा था। बताएं आप मुझे, हम जलसों में किसकी बात करें? आप मुझे बताएं। इलाहाबाद में मंसूर पार्क पर एक कब्र के ऊपर एक साहब बैठे हुए थे और वो ताश खेल रहे थे। कब्र के ऊपर ताश खेल रहे थे। किसी ने कहा तू कब्र के ऊपर बैठा हुआ है? बोले तो क्या हुआ, तेरे बाप की कब्र है? तो रो के बोले खुदा की कसम ये मेरे बाप की नहीं, तेरे बाप की कब्र है। रब्बे काबा की कसम वो उसके अपने बाप की कब्र थी, जिस पर सगा बेटा बैठ के ताश खेल रहा था। दिल के पपोले जर उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, दिल्ली हो मुंबई हो यार, अपनी शनाख्त बाकी रखो। इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन रुसवा हो गई, जलील हो गई,
تمہارے دروازے پر کوئی زخمی گر گیا تو تم مذہب پوچھنے لگے. ٹھیک ہے ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے ایک نعرے لگائے ہیں لیکن سب نے نہیں لگائے. ایک بات یاد کر لو, یہ نعرے سب ہندو مذہب کے لوگوں کے نہیں ہیں. کچھ شرپسند قسم کے لوگ ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خریدو, یہ ان کے نعرے ہوں گے. لیکن وعدہ کرو آج آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم کسی بھی ہندو اور مسلمان غریب دکانوں سے ہمیشہ سامان خریدتے رہیں گے انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. تمہارے دروازے پر کوئی زخمی ہو تو اس کا علاج کرو, تم مسلمان ہو. تمہارے دروازے پر اگر کتا زخمی ہو تو اس کا علاج کرو, کتا بھی زخمی ہو. معلوم ہے آپ کو, فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ, جس دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں ان کی تیسری نسلیں بھوکی سوئیں گی. فرماتے جس کے دروازے پر فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں ان کی گھر کی جو بچیاں ہیں نا, بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ان جانوروں کے بارے میں؟ ہمارے بچے لاٹھیاں لے کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے رہتے ہیں. آج سے 900 سال پہلے بغداد شریف سے 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ام عبیدہ ناصریہ کی زمین ہے جہاں پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. پھر سنیں آپ, شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. نام کوئی لے سکتا ہے؟ آدھا ہی بول دو, شیخ کبیر احمد. بولو بھائی, شیخ کبیر احمد. معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ 900 سال پہلے مدینہ شریف گئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور جا کے روضہ مصطفیٰ کے قریب بولے سرکار, سلام کیا. کہا سرکار بہت دور سے آیا ہوں, بصرہ ام عبیدہ ناصریہ بغداد عراق سے آیا ہوں. وہاں جب میں سلام کرتا تھا تو فرشتے سلام کا جواب لے کے آتے تھے. آج میں خود آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, سلام کر رہا ہوں, تو آج تو میں اپنے کانوں سے جواب سننا چاہتا ہوں. کانوں کا مطلب سمجھا ہوگا تب نہ بولتے سبحان اللہ, بیٹھے ہوئے نعرہ لگانے کے لیے. بولے آج میں اپنے کانوں سے آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. خدا کی قسم حضور کی قبر انور شریف سے ان کے سلام کا جواب آیا تھا. اچھا ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے جواب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہیں سے تو آ سکتا ہے, ٹاپک ہی نہیں ورنہ بتاتا. ہاں جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے. صوفی صاحب کہتے ہیں اس ظالم سے کہہ دے تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے. میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے, میں تھوڑی سی بات کر کے اسلام کی, کیونکہ ایک اختلاف ہے, خلفشار ہے, انتشار ہے, لوگ بے چین ہیں, اس لیے میں نے یہ بات کی. ورنہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی. جن کو اتنے علماء کرام کی دعائیں مل جائیں اس کے لیے کیا مطلب ہے, سمجھے نا. جی حضور چچا بیٹھ جائیں, بہت بہت شکریہ, جواب دے دیں احترام میں, بہت بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے. سنیں آپ, سنیں بڑی پیاری بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جیسے ہی سلام کیا حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا. آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا. جواب آیا. پھر کیا کہا؟ لالچ بڑھ گئی. بولے سرکار جواب تو سن لیا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, سرکار جواب تو سن لیا ہے, اب اپنا ہاتھ نکالے آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہے. اللہ 600 سال پہلے حضور کی ڈیتھ مبارک, انتقال, دیہانت, حضور کا انتقال ہو چکا تھا ظاہری طور پر. وہاں جا کے بولتے ہیں سرکار اپنے مبارک ہاتھوں کو نکالے, میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں, خدا کی قسم. پوچھو مشائخ سے. قبر رسول پھٹ گئی, حضور کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے. آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ اونچی بولے حضور کے دونوں دستہائے نور باہر آئے. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے میں نے حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما. سبحان اللہ. اب میرا ٹاپک یہ نہیں, ورنہ میں آپ کو بصرہ ہی میں رکھتا. میں نے کئی مرتبہ ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے. لمبا سفر ہوتا ہے بغداد شریف سے, 25 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں. بسوں پہ بڑی بڑی زیارت گاہیں ہیں. وہیں پر تو ان علماء کے دلوں کے میں چراغ جلانے والے امام ابن سیرین آرام کر رہے ہیں. وہیں پر تو خواجہ حسن بصری مولا علی کے لاڈلے آرام کر رہے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے. سبحان اللہ. یہ خواجہ حبیب اجمی کے پیر کامل ہے, داؤد تائی کے دادا ہیں. اگر دل گئے تو سبحان اللہ بولو. سرکار معروف کرخی کے پردادا ہیں, حضور غوث اعظم کے پردادا کے پردادا کے دادا ہیں. سمجھے؟ یہ وہیں پر لیٹے. 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک وہیں لیٹے ہوئے ہیں, طلحہ بن عبید وہیں لیٹے ہوئے ہیں, زبیر بن عوام وہیں لیٹے ہوئے ہیں, عتبہ بن غزوان وہیں لیٹے ہیں. کون ہے؟ عتبہ بن غزوان. یہ حضور کے صحابی ہیں. عتبہ بن غزوان. نام کیا لیا میں نے؟ عتبہ. بولے ان کی ایک آنکھ نہیں تھی.
किसी ने पूछा बाद में, उतबा तुम्हारी एक आंख क्या हुई? बोले मैदान में था हुजूर के साथ, दुश्मन का पीछा किया, घोड़े पर बैठा हुआ था, उसको उठा के पटक दिया, मैं नीचे आ गया, नीचे पटका उसको तो नीचे, वो नीचे मैं ऊपर था। अचानक मेरे सामने एक लड़की आ गई दुश्मन की, वो खेमे का पर्दा हटा के जहाँ मैंने उसे पटक रखा था वो सामने खड़ी हो गई। लड़की बड़ी हसीन थी। तो उतबा कहते हैं मैं उसे देखने लगा, टिकटिकी बांध करके, दुश्मन मेरे कदमों के नीचे था, मैं उसे ज़बह करना चाहता था। उतबा कहते हैं सामने मगर वो लड़की आ गई, हुस्न के जुल्फों में मुझे कैद कर लिया। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जंग के मैदान में उसने मुझ पर डोरे डाले और मैं उसको आंख बंद करके टिकटिकी बांध के देखने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया, उतबा तो ये क्या कर रहा है? जिन आंखों से हुजूर को देखता है उन आंखों से फहश लड़कियों को देखता है। मेरे दुश्मन को छोड़ दिया, तलवार को यूं तब्दील किया और जोर से अपनी आंख पर यूं मारा तो आंख का ढेला मेरी आंखों से बाहर आ गया। जब नीचे गिरा मेरी आंख का ढेला तो मैंने उसे जूते से मसल के ये कहा, सुन, जो आंख हुजूर के अलावा किसी और को देखना चाहती हो मैं उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। ये वही लेटे हुए, चलोगे इंशाअल्लाह? बोलो हाथ उठा के चलोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह के वलियों की बारगाहों में, गौस पाक में चलोगे इंशाअल्लाह? मेरा टॉपिक नहीं वरना बताता कभी गौस पाक की बात है, चलेंगे इंशाअल्लाह? बात करें, बस ख़त्म हो रही बात है। अच्छा लगा मुझे आप सबसे मुलाकात करके, लेकिन दीन थोड़ा सा सीख जाए। क्या बेस था जो इस्लाम फैला और क्या बेस है कि मुसलमान रुस्वा हो रहे हैं? बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। शेख कबीर अहमद रिफाई वापस आ गए बसरा। जब वापस आए तो किसी ने पूछा था आपके अंदर खूबियाँ क्या है कि हुजूर ने अपना हाथ चूमने को दिया। अब उलमा इकराम के लिए बड़ी बात, जितने लोग बैठे हुए सबकी जूतियां मेरे सर का ताज, सबकी जूतियां मेरे सर का ताज। इनकी दुआएं मिल जाएं तो फिर क्या कहना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बगदाद मेरी मंजिल है, मैं बहुत सब्र कर रहा हूँ, गौस पाक की बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी सृष्टि में दाखिल है। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। तकरीबन 15 या 17 दिन बाकी हैं मुझे बगदाद शरीफ जाने में। जाऊंगा तो आप याद आएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो इन सारे मुबारक लोगों का सलाम सैयदना शेख में पेश करूं और कभी वो दिन आए कि अल्लाह हम सबको सहने कादरी में बैठ करके गौस पाक की मजलिस सजाने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौस आज़म। ज़रा ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में एक मरतबा फिर से बोलें। बस अब आवाज़ संभाल के रखें, ये आवाज़ें बाद में काम आएंगी इंशाअल्लाह। बाद में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं माफ़ी भाई हो गया, ये सब की तरफ से मैं इसे रख लेता हूँ, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बात को सुन लें, ये सबसे बड़ा नजराना है। मैं कहना क्या चाहता था, शेख कबीर अहमद रिफाई से किसी ने पूछा कितनी नमाजें पढ़ते हो, रातों को तन्हाइयों में दरूद पढ़ते हो, कितनी बेदारी शब बेदारी करते हो, कितनी गुरबा नवाजी आपके अंदर पाई जाती है, क्या बात है कि आपको हुजूर ने अपना हाथ चूमने के लिए दिया। साहब भाई बहुत बड़ी बात है। जितने तलबा बैठे हुए हैं, या मेरी टोपी अगर बगदाद की ना होती तो मैं इनके कदमों के नीचे रखता। सुन लें आप, बोले क्या करते हो शेख कबीर अहमद रिफाई आप कि मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल ने आपको अपना हाथ चूमने के लिए दिया, क्या करते हैं, क्या है क्वालिटी आपके अंदर? तो शेख कबीर अहमद रिफाई रोने लगे, बोले मुझसे पूछते हो किस बेस पर हुजूर ने अपना हाथ चूमने को दिया, बता दूं आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। कहा हाँ, कहा मैं कुत्तों से की बड़ी खिदमत करता हूं इसलिए हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। कुत्तों की खिदमत की वजह से हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। जिसके दिल में जानवरों की मोहब्बत है वो दस्ते मुस्तफ़ा को बोसा देने में कामयाब हो गया। अगर हमारे दिलों में हमारे भाइयों की मोहब्बत होगी, हमारे पड़ोसियों की मोहब्बत होगी, बोले यार सुभान अल्लाह, इन उलमा की मोहब्बत होगी, इन तलबा की मोहब्बत होगी, किसी भूखे किसी प्यासे की मोहब्बत होगी, तो क्या हम तरक्की नहीं करेंगे? बोलो भाई, तरक्की नहीं करेंगे? आखिरी बातें ख़त्म इंशाल्लाह। वादा करो इस इस्लाम को अपने घर लेके जाओगे। वो इस्लाम जो गरीब नवाज वाला था, जो हमारे पास है ना, वो हमने अपना खुद बना के रखा है। कोई भूखा है तो उसके सामने खाओ, कोई प्यासा है तो उसके सामने पियो, कोई नंगा है तो उसके सामने ब्रांडेड कपड़े पहन के खड़े हो जाओ ताकि उसको जलील करो, उसको रुसवा करो। इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं, मैं माफ़ी चाहता। किसी का धर्म पूछ करके उसे रोटियां दो। कोई जख्मी है, गैर मुस्लिम हिंदू मजहब का आपके दरवाजे पर चीख रहा है, उसे रोटियां मत दो। ये किसने कह दिया आपको? इस्लाम क्या कहता है? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फैला कैसे इस्लाम? बस ये आखिरी जुमला है, हाथ उठा के वादा करें इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। आया कैसे इस्लाम, फैला कैसे इस्लाम, बढ़ा कैसे इस्लाम, मजबूत कैसे हुआ इस्लाम, और आज हम ही उसके मानने वाले हैं। हम ही रांदे दरगाह हो गए। इसी मालाबार की ज़मीन पर केरला के इलाके में आज से तकरीबन 1400 साढ़े 1400 साल पहले इस्लाम आया था। ये 2 मिनट की बात है, कर दूं?
اجازت ہے بس بھائی، میں اپنے میرے بھائی کی نظامت ہے اور علاقے کے علماء کرام تشریف فرمائیں، بس میری دعا ہے کہ اللہ سب کو چھوٹی سی تنخواہوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ ٹھیک ہے، آخری جملہ، اجازت ہے، ذرا پھر سے بولیں اجازت ہے، باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ مالابار کی زمین تھی، مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ مدینہ شریف کے قریب سے حجاز شریف سے آیا تھا اور آنے کے بعد وہ جیسے ہی ساحل سمندر سے نکل کر کے باہر آئے، سمندر کی لہروں سے آگے بڑھے، کنارے کے پانی سے وضو کیا اور مصلے بچھائے اور اذان دے کے نماز شروع کر دی۔ ہندو مذہب کے لوگ جمع ہو گئے، بولے آپ لوگ کون ہیں؟ بولے ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولے ایک مذہب ہے، قرآن کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے؟ بولے عرب شریف سے آئے ہیں۔ کیا کرنے؟ بزنس کرنے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ مالابار یہ کیرلا کا علاقہ ہے۔ بولے کیا کرنے؟ بولے بزنس کرنے۔ بزنس میں کیا سامان لے کے آئے ہو؟ جوتے چپل کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ تو بولے میں کپڑے لے کے آیا ہوں عرب شریف سے۔ بولے اچھا، یہ کپڑے کتنی قیمت رکھتے ہیں؟ تو بولے کہ ہر گٹھر میں ایک سیمپل کے طور پر کپڑا ایک پیس باہر ہے، اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے، یہ ٹیریکاٹ، یہ پولیسٹر، یہ کاٹن کا ہے، یہ جارجٹ کا ہے، یہ مخمل کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے۔ تو ہر گٹھر پہ اس کی قیمت سیمپل پہ لکھی ہوئی تھی۔ ایک گٹھر جو بڑا قیمتی سیمپل لیے ہوئے چمک رہا تھا، اس کے پاس ہندو بھائی گئے، بولے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ بولے اس کے اندر بھی کپڑا ہے۔ بولے کون سا؟ بولے مخمل کا کپڑا ہے۔ بولے اس کی قیمت؟ بولے یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ یہی ہے کہانی کا دار و مدار۔ بولے یہ کپڑا سب سے سستا ہے جو اس کے اندر ہے سید بھائی، سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا مخمل کا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ریئل ہے؟ بولے ہاں۔ بالکل اوریجنل بولتے ہو؟ بولے ہاں بالکل ریئل ہے، اس کے اندر مخمل کپڑا دھوکہ تھوڑی دیں گے۔ تو بولے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے، یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے۔ اے عرب سے آنے والے مسلمانوں، اسے سب سے سستا کہہ کے کیوں بیچتے ہو؟ تو آنے والوں نے کیا کہا؟ حضور کے شہر سے آنے والوں نے، بات یہ ہے کہ اس پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے، 1 فٹ کپڑا پورے گٹھر میں خراب لپٹا ہوا ہے۔ پھر سننا، خاموشی سے کوئی بولے گا نہیں۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے یار، کپڑے کا تھان اندر سے خراب ہے؟ بولے ہاں اندر سے 1 بالش سے 1 فٹ خراب ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ پھر سے سن، پھر ریورس کرتا ہوں، سنیے گا، ہنگامہ نہ کیجیے گا۔ اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ اب اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عرب سے آنے والوں نے کہا یہ بات ہمیں آمینہ کے لال نے بتائی ہے۔ کہا آمینہ کے لال؟ کہا کس نے کہا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا ان میں محمد کون ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے، بولے کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ تو مدینہ شریف میں، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو پھر رونے لگے، بولے آپ کو علم نہیں ہے؟ بولے کیا؟ بولے ہمارے آقا نبیوں کے سردار انتقال کر گئے، وہ اپنی قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں، اپنی قبر شریف میں آرام جی کیا بات ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ کیا ہم کو کچھ بولنا ہے اس بچے کے بارے میں؟ تو کیا بولے کہ بچہ بچھڑ گیا کہ اس کے ماں باپ بچھڑ گئے ہیں؟ ہاں یہ اعلان صحیح تھا۔ ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ، دیکھیں بھائی اسکرین کے ذریعے سے کوئی دیکھے میری ماں بہنیں، تو کمیٹی والوں کی ذمہ داری، یہیں بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، یہیں پہ بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، ذمہ دار لوگ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ اعلان تو جھوٹا ہے نا بھائی کہ بچہ بچھڑ گیا ہے، ہاں بچہ تو سامنے موجود ہے، بچے کے ماں باپ بچھڑ گئے، ٹھیک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اونچی بولے سب سے بہتر دین، ہاتھوں اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، ختم بات، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بولے کہ بات کیا ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ یہ قانون اللہ کے رسول کا ہے، محمد عربی کا۔ بولے محمد کہاں اس میں؟ تو بولے وہ تو یہاں نہیں، مدینہ شریف میں، وہ کیوں نہیں آئے؟ رونے لگے، بولے وہ نہیں آئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بولے عجیب بات ہے یار، تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ مسلمانوں سے بولے ہندو بھائی تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے جو انسان مر گیا اس کی باتوں کو آج بھی مانتے ہو؟ کیا کہا تھا حضور کے شہر سے آنے والوں نے؟ خدا کی قسم اسے لکھ لو۔ بولے سنو، ہم نے جس نبی کو نبی مانا ہے وہ انتقال کے بعد بھی اپنی قبر شریف سے ہمیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں۔
تم بولتے ہو مر گئے، انہیں مرا ہوا کہنے والے مر گئے۔ آج بھی ہم حضور کی نگاہ میں ہیں، آج بھی ہم جہاں جاتے ہیں حضور کے اصول اور آئین اور آرٹیکل پر عمل کرتے ہیں، حضور کی نگاہوں کے سامنے بزنس کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ اگر آپ بہرے نہیں ہیں نا تب سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ تب ہندو مذہب نے اسی مالابار کے ساحلی علاقے پر سمندر کی لہروں کو گواہ بنا کے بولے سنو اب کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھی دروازے پر لکھ اٹھے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو اسلام غیر ملک میں بھی جا کے محبتوں کی فضا قائم رکھے، وہ اپنوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک پیش کرنے کا سسٹم دیتا ہوگا۔ ہاں پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلا تو پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا۔ آئیے دوستو، مسلمانوں کے سامنے آج ایک بڑی ٹریجڈی ہے، اختلافات بہت جاتا ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ تم سے کوئی بات کرنے والے ہیں، تمہارے کام آسانی سے نہیں ہوتے اور تمہارے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، تمہاری مذہبی نشانیاں مٹائی جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی حلال رقم ہے، صوفیہ کہتے ہیں آپ اسے خدمت اور انسانیت کی خدمت میں لگا دو، کیونکہ آپ کے پیسوں میں برکت ہے، آپ کے پیسوں میں تجلیاں ہیں، آپ کے پیسوں میں انوار ہیں، آپ کے پیسوں میں نرمی ہے۔ جب آپ اپنی ایک حلال کے پیسے کی چائے کسی غیر کو پلاؤ گے نا تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بھی دروازے پر آہستہ آہستہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا اسٹیکر لگ جاتا ہے۔ درمیان سے کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کرے کھڑے ہو کر کے، میں جاتے جاتے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے الحمدللہ، جیتے رہیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گات ہے، اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئیے رزق حلال کی طرف، آئیے صدق مقال سچ بولنے اور حلال کھانے کی طرف آ جائیں انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تم دو کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ان بھائیوں کی ثنا خوانی، بات کی گفتگو اور پھر قائد سرفروشاں